الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة الأعراف: وإذ قيل اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنین۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا، اور شہر میں جانا تو حطتن کہنا اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں یہ جو واقعہ ہے اس کے بارے میں ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا ہے۔ اس شہر سے مراد جس کا یہاں پر ذکر ہے، اکثر لوگوں نے اریحہ شہر لیا ہے، اور جب یہ شہر فتح ہوا تو اس کے آگے بھی سارا ملک ملے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ خوشخبری دی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اجازت دی کہ اس شہر میں جہاں سے جی چاہے کھاؤ پیو، اور کچھ ہدایات بھی دیں، اور وہ ہدایات یہ تھیں کہ جب شہر میں داخل ہو تو پھر حطتن کہنا، اور جب دروازے میں داخل ہو تو پھر سجدہ کرنا۔ لیکن بنی اسرائیل نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان سادہ احکام کو نہ مانا، اور حطتن جس کا مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگنا، مغفرت مانگنا تھا، اس کی جگہ حنطتن کہنا شروع کیا، جس کا مطلب تھا گیہوں، اور سجدہ کرنے کا جو حکم تھا اس کو بدل کر وہ اپنے پیٹھوں کے بل سرکنا شروع کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس روز بنی اسرائیل کو طاعون نے آ پکڑا اور اس روز 70,000 بنی اسرائیل مرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا جنہوں نے اللہ کے احکام کا مذاق بنایا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اگر وہ یہ احکام بجا لاتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے گناہ معاف فرماتے تھے اور نیکی کرنے والوں کو مزید برکتیں عطا فرماتے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔